الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا طریقہ کار جو ہے خطبہ بھی مختصر اس وجہ سے تاکہ آپ نے کچھ منٹ بچ جائیں اور کچھ الفاظ قرآنی زیادہ بیان ہو سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حوامیم کا درس، حوامیم کی صورتیں چل رہی ہیں، تو آج جو ہے زخرف کا آغاز ہوگا۔ تو زخرف کے معنی ویسے 35 میں آیت آ رہی ہے، لیکن اس کے معنی جو ہیں سورہ یونس 24 نمبر آیت میں بالکل آپ کو کلیئر ملیں گے۔ چونکہ اس آیت میں سونے کا ذکر ہے تو جاننا یہ ہے کہ ذہب کے معنی سونا اور زخرف کے معنی کیا، سونے کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یونس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت خشکی زمین میں آ جاتی ہے اور جانور ہو، انسان ہو اور ہوا کا جھونکا ہو تو دھول اڑتی ہے۔ ایسی پوزیشن میں جب برسات برستی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس وقت پانی گر گیا، تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ یونس 24 نمبر آیت میں، وَإِذْ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، کہ وہ غبار جو اڑتی ہوئی تھی ہوا میں، جب بارش برستی ہے تو اس میں وہ اخذت الارض یعنی زمین رونق کا حصہ پا لیتی ہے، حاصل کرتی ہے، یہ ہے رونق، وزینت، اور زیبائش حاصل کرتی ہے۔ اچھا 35 میں آپ کو یہ ذکر ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مجرمین ہیں انہیں چاندی کے سقف یعنی جو چھت ہیں وہ چاندی کے، چڑھنے کے لیے سینے چاندی کے، معارج اور بسترے چاندی کے، فضہ و زخرفہ، اور سونے کے بھی۔ تو کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ سونا تو سونا ہے، جب ہم اس کو زینت کے لیے بناتے ہیں زیور تو ہم کہتے ہیں سونے کا زیور، چاندی کا زیور۔ تو زخرف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، رونق کے لیے، زیبائش کے لیے، اور کبھی سونے کے لیے بھی، جو فرق ہے سونے میں اور زیور میں۔ تو ہم اسے اب شروع کر رہے ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے جیسے سورہ نحل 98 میں حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا مطلب اعوذ باللہ کا؟ کہ قرآن شریف جب پڑھ رہے ہو، پڑھنا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو قلعے میں داخل کر دو، اس لیے کہ شیطان دشمن ہے اور اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، مہلت لے رکھی ہے، تو سب سے زیادہ جو گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے اس کے نزدیک قرآن سے دور کرے۔ وہ تو کہہ رہا ہے یمینہم شمائلہم، لہذا آپ حفاظت میں آ جاؤ۔ تو جہاں ہم نے اعوذ باللہ کہہ دیا حفاظت میں آ گئے اللہ کی پناہ میں۔ اب بسم اللہ کیوں؟ دیکھیے گزشتہ درست کی سب باتیں آپ کے جو ہے مستحضر ہیں، آج کچھ اور باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اب بسم اللہ کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات یہ سورت میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے نا۔ بسم اللہ کے بارے میں بالاتفاق اس بسم اللہ کو عربی میں بسملہ کہتے ہیں، جیسے کہ اعوذ باللہ کو تعوذ اور اس کو قرآن اصطلاح تجوید کیا، بسملہ۔ تو بالاتفاق سورہ نمل کی 30 نمبر آیت یہ قرآن کی آیت ہے، وہاں پر انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صورتوں میں کیا ہوئے؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے سوائے برات کے، چونکہ وہاں عذاب کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں پورے قرآن میں 114 دفعے بسملہ درج ہے، نمل میں 2 دفعے۔ اب رہا مسئلہ، لیکن یہ جو صورتوں کے پہلے لکھا ہوا ہے اس کا نمبر نہیں، دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں اس پر 1 نمبر نہیں لکھا ہوا ہے، تو وہ ہے کہ صورت کی وہ آیت نہیں، فصل کے لیے، اور نمل کی 30ویں وہ آیت ہے۔ اب رہا مسئلہ سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ بھی مجمع الملک سے جو قرآن شائع ہوا ہے، جو کل ہم نے پوسٹ کیا، اس میں بسم اللہ پر بسملہ پر نمبر 1 نہیں ہے۔
اچھا، آپ کے ساتھ میں جو مصحف ہے بروایت حفص، اس پہ بسم اللہ پر آیت نمبر 1 ہے. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں اصل ہے کیا مسئلہ. تو اہل علم جو اکثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ نمل کی مستقل آیت ہے، سورتوں کی آیت نہیں. اب باقی رہا مسئلہ سورہ فاتحہ کا، تو ہمارے علاقے والوں کو تھوڑا اطمینان ہو جائے گا. جتنے بھی ائمہ ہیں قرات کے یا ہے کہ فقہ کے، سب متفق ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی بھی آیت نہیں، سوائے حفص، عاصم اور شافعی، 2 کے نزدیک. اب جس وقت یہ قرآن چھپا ہے اس وقت ان کی اکثریت تھی تو بسم اللہ پر نمبر 1 لکھ دیا. اب بقیوں یا جتنے بھی قرہ ہیں، اس وجہ سے کل میں نے جو پوسٹ کیا ہوں دیکھیے اس پہ بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ پر نمبر 1 نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. تو اب آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے، خاص کر ہمارے علاقے کے ہیں، کہ اگر کوئی امام سورہ فاتحہ الحمد سے شروع کرے آپ مطمئن رہے. یہ اختلاف ہے صرف 2 کا کہ آیت ہے یا نہیں. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، حدیث قدسی، یعنی اصل یہ چیز ہے نا کہ وہ حدیث قدسی سے کیا ثابت ہوتا ہے، وہ کس کی حمایت کرتی ہے. حدیث رسول نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول میں تو لوگوں نے تعویل کی، جانتے ہیں کیسے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی غور سے سنیے. دیکھیے حدیث جو ہے نا، حدیث ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایڈ کیا ہوتا ہے، وہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو غلط فہمی ہوتی ہے. حدیث رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے، یہ حدیث ہے. اب اس میں ایڈ کیا کیا، تو سورہ فاتحہ سے مراد بسم اللہ سے، سمجھ رہے نا. ہاں، یہ ایڈ کیا آپ نے. یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے مراد بسم اللہ، بسم اللہ سے. اب جو ان کے پیروکار ہیں خلاص حدیث میں ہے سورہ فاتحہ سے مراد بسم اللہ سے. تو میں بالکل ایسی قوی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، سنیے. یہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا پس منظر اور تھا. اس کا منظر یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، نماز کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کیا. پھر کس کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ کا ہے نا. الحمدللہ جب میرا بندہ کہتا ہے اذا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حمیدنی ربی. تو صلاۃ کہا، صلاۃ کو تقسیم کیا، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ کا. تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کیا جز ہے نماز کا. مگر آج یہ بات نہیں بیان کر رہا ہوں، سنیے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کو تقسیم کیا. شروع کہاں سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الحمدللہ رب العالمین. تو کیا کہتے ہیں، حمیدنی عبدی. الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی. اسی طرح کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تقسیم کیسے ہوا، یہ اللہ کے لیے. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایگریمنٹ دونوں کا مشترک. اب تم اس پر قائم رہتے ہو کہ نہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہو نہیں چاہتے ہو. یہ پھر جب اہدنس کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. اب آپ بتائیں کہ بسم اللہ پر کوئی جواب نہیں ملا نا، تو بات ذہن میں آئی نا آپ کے کہ حمایت حدیث کس کی کرتی ہے. اب ایک عقلی دلیل، یہ تو حدیث ہے، خاص کر ہمارے علاقے والے سنیں. عمل رسول کیا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا ہے، استفتاح، توجیہ، ثنا، جو بھی. اس کے بعد کیا، تعوذ. اس کے بعد کیا، بسملہ. اس کے بعد قرات. تو کوئی بھی امام ہو تو وہی چیزوں کو پڑھتا ہے. اب یہ کہ ہمارے یہاں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہاں آہستہ سے، اس لیے نماز ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ یہ امام ہمارا نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہٹنا چاہیے. تو سمجھ میں آ گیا نا یہ اس کی جو حقیقت ہے. اب رہا اختلاف، تو اختلاف رہے گا ہی، لیکن بسملہ کے بارے میں آپ کو میں بتلا دیا. کبھی بھی صرف اس لیے کہ شافعی، حنفی، مالکی اختلاف کی وجہ سے مسجد کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں. اپنی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ کی مرضی بسملہ سے پڑھیں سورہ فاتحہ. اگر امام بسملہ سے نہیں پڑھ رہا ہے آپ اطمینان رکھیں، وہ آہستہ سے پڑھا ہوگا، نہیں بھی پڑھا ہوگا تو حدیث قدسی آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک چیز اور، ہم نے کہا بسم اللہ ہے نا، کیوں، ابھی تو ہم داخل ہوئے تعوذ سے. کیا مطلب، کیوں کہہ رہے ہیں بسملہ. یہ با
ہے کیا اصل میں با؟ تو انشاءاللہ کبھی آیت پر آئے گا تو اور وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس وقت اتنا ذہن نشین کر لیں، کھانا کھاتے وقت بھی بسملہ ہے نا، پانی پیتے وقت بھی بسملہ، کیا مطلب؟ پڑھتے وقت بسملہ. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب کھانا شروع کر رہا ہوں، شروع کیجئے بسم اللہ کیجئے تو کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو آپ نے مختصر کر دیا. آپ پانی پی رہے، میں پانی پی رہا ہوں اللہ کے نام سے، اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ کا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا کیا؟ مختصر کر دیا. یہ مطلب نہیں اس کا، یہ با کا یہ مطلب نہیں. تو یہاں اگر آپ کہیں گے پڑھتا ہوں، نہیں، صرف پڑھنا بس نہیں، یہ با کئی معنی رکھتا ہے. جب آپ نے کھانا شروع کیا بسم اللہ سے تو مطلب کیا ہے؟ صرف کھانا ہی نہیں، میں نے آغاز کیا اللہ کے نام سے، تو یہ لقمہ میں منہ میں داخل کروں گا، اس میں بھی اللہ کی توفیق، لقمہ پیٹ میں جائے گا، اس میں بھی اللہ کی توفیق، یہ ہضم ہوگا، یہ بھی توفیق، اس کا فضلہ بنے گا. یہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ ہے، یہ اس کھانے میں بھی نعمتیں ہیں، یہ مراد ہے. آپ پانی پی رہے، کیا یہی کہ میں شروع کرتا ہوں پانی پینا اللہ کے نام سے؟ نہیں، اللہ کی قدرت کو جانو کہ یہ پانی آیا کہاں سے؟ سمندر سے اوپر گیا، اوپر سے نیچے آیا، اور چشموں سے ہمارے یہاں گھر میں آ گیا، فریج میں یا مٹکے میں. بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ ہے مطلب. تو بسم اللہ پانی پئیں گے تو تصور کیا کریں؟ اس کی رحمتیں، برکات، توفیق کی توقع کے ساتھ میں پانی پی رہا ہوں. تو اسی طریقے سے پڑھنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو جب پڑھوں گا تو اس کا صحیح پڑھنا، اس میں دلچسپی لینا، یہ اس کی توفیق شامل حال رہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ استعانت کے لیے. تو کھانا پینا ہر چیز. اور رہا گاڑی پر سوار ہونا تو انتظار کیجئے تھوڑی دیر. اب شروع کرتے ہیں. حامیم والکتاب المبین. حامیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں حروف مقطعات، تفسیر ابن عباس لیجئے، تفسیر ماجدی لیجئے، تو حامیم شارٹ کٹ حمید کا تو اللہ کا نام ہوا. لیکن اکثر مفسرین اس جھنجھٹ میں نہیں جاتے، صحیح مراد اللہ کو معلوم، لیکن معنی جاننا چاہتے ہیں تو دو تفسیریں لے لیں، معنی اس میں ہیں. تو اگر یہ حمید کا شارٹ کٹ ہے، اس کا مطلب آگے واو قسمیہ ہے، تو اللہ اپنے نام کی صفت کی قسم کھا رہے ہیں کہ حامیم، حمید کی قسم، اور کتاب مبین کی قسم. اب ہم شروع کرتے ہیں واو سے، واو قسمیہ. والکتاب المبین. اب ساتھ میں رہیے گا، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کتاب کی. کتاب کیا ہے؟ معرب باللام ہے. تو کون سی کتاب؟ قرآن. جب بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائے ہیں تو وہ معرب باللام ہوتی ہے، جیسے کہ والعصر ہے نا زمانے کی، واللیل والتین والزیتون وطور وہذا البلد. تو کتاب یعنی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کتاب کی قسم کھا رہے ہیں. اب قسم کی صفت المبین. کس کی صفت؟ جو اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کتاب کی، اس کی صفت. تو یہ کتاب کیسی ہے؟ المبین. المبین کے معنی کیا؟ علامہ ابن منصور 630 میں پیدا ہوئے، 711 میں وفات پائی. 81 سال میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے لسان العرب. بہت مشہور کتاب ہے، بڑی ضخیم ہے. تو مبین کے معنی لکھتے ہیں لازم بھی اور متعدی بھی. لازم جانتے ہیں نا، جیسے کہ ایک چیز گر گئی، یہ لازم، مفعول کی ضرورت نہیں کس نے گرایا. اگر آپ کہیں گے کہ زید نے گرایا تو پھر یہ متعدی ہو گیا. لیکن کچھ فعل ایسے ہیں کہ لازم بھی اور متعدی بھی دونوں خصوصیات ہیں. تو یہ کتاب جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں مبین ہے، خود بھی روشن ہے. یہ لازم پڑھتے ہیں نا گرامر میں، لازم متعدی. متعدی جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، یہ دوسروں کو روشن کرنے والی بھی ہے. یہ معنی بھی والکتاب المبین. اب ساتھ دیجئے میرا، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قسم کتاب کی جو خود روشن اور روشنی دینے والی. ابھی کس بات پر کس بات کی قسم؟ کیا
ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم کھائی تو کیا کہ میں عمرہ کروں گا قرضہ دوں گا. اسے قرآن کی زبان میں جواب قسم کیا کہیں گے؟ جواب قسم. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم کھائی لیکن کیا کس بات کی؟ تو یہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. سنیے گا. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جواب قسم. اب سمجھ رہے ہیں؟ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو جو مبین ہے بنایا جعلنا عربی میں پڑھنے کے لیے. ابھی لعلکم تعقلون تو دوسرا فقرہ ہے. تو یہاں ذرا ساتھ دے میرا. جعلنا کیا مطلب جعلنا؟ یہاں کئی چیزیں ہیں. گزشتہ جو میں نے بیان دیا تھا تھوڑا آپ کو مدد کرے گا. جعلنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل لکم الانعام ما ترکبون والفلک ما ترکبون، ہے نا، پہنچیں گے وہاں تک. تو جعل کہیں گے کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا، یہ ہے جعل. خلق کے معنی کیا؟ تخلیق. جعل کے معنی کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. تو اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو بنا دیا. مطلب ہے کہ انسان نے انجینئرنگ کی لیکن بنایا کس نے؟ اللہ نے. یعنی تمہیں جو ہدایت کی. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان نے کسی چیز سے وہ کشتی بنائی، اسے کیا کہیں گے؟ جعل. اور خلق نیس سے ہست میں، عدم سے وجود میں، نہ سے ہاں میں. اب یہاں مسئلہ کیا؟ ذرا غور سے سنیں. یہ جعل جو ہے نا، چونکہ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ انا انزلنا فی کیا ہے؟ انا انزلنا اور کیا ہے؟ قرآن عربیہ. وہاں جعلنا نہیں ہے، جعلنا نہیں ہے، اتارا. ہم نے اسے عربی میں اتارا. کوئی اشکال نہیں. یہاں پر اشکال پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اشکال پیدا نہیں ہو رہا ہے. کس نے؟ معتزلہ نے. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیدا کیا، مخلوق کہ کون کہہ رہا ہے؟ معتزلہ. وہ اس طرح میں بیان کر چکا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ. اور ہم جس طریقے سے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں تو اس کے صفات کی بھی قسم کھا سکتے ہیں. میں کھاتے کہ نہیں؟ ادعوا اللہ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، ہے نا. قل ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو یا رحمان کر کے پکارو. تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتاب کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عصر زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لیل کی قسم کھا رہے ہیں. انسان کو کس کی قسم کھانا چاہے؟ اللہ کی. مگر ایک مسئلہ یاد رکھیں ابھی ان تک پہنچنے سے پہلے. اگر کسی نے کلام اللہ کی قسم کھائی تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے، یہ بتایا نہیں جاتا. بھائی نبی کی قسم تو جائز نہیں، مخلوق کی قسم انسان کے لیے جائز نہیں، لیکن کلام اللہ کی قسم، یہ مسئلہ غور سے سنیے گا. کیونکہ یہ جعلنا جو گمراہ ہوئے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے. اب آپ بتائیں اگر کوئی رحمان کی قسم کھائے تو جائز ہے، تو کوئی کلام اللہ کی قسم کھائے تو اللہ کی صفت کی. مگر یہ مصنف جو ہیں اس معتزلہ کے عقائد کے، وہ کہہ رہے کہ مخلوق ہے. استغفر اللہ، اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اس کی صفت ہے. اب ایک اور مسئلہ، اگر کوئی سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور قسم کھائے تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. قرآن پر ہاتھ رکھ کر اگر وہ قسم کھاتا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو بڑا خطرناک ہے اس کے لیے. ایک تو اس نے قرآن کی قسم کھائی اور پھر ہاتھ بھی رکھتا ہے. اسے چاہے کہ اسے یمین غموس نہ بنائے، اللہ کی قسم کھائے، اللہ کی صفات کی قسم کھائے، کلام اللہ کی قسم کھائے. لیکن یہ دستور کہاں سے آیا پتہ نہیں. قرآن کو حاضر کرتے ہیں، قرآن اس کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اب مسئلہ چلے گا کہ جعلنا کے معنی کیا؟ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا. اور یاد رکھیے اللہ کا کلام کیا؟ اس کی صفت ہے. البتہ یہ جو ہے دفتر، دیکھیے حدیث صحیح قیامت کے واقع ہونے سے پہلے کعبہ کو منہدم کیا جائے گا، کیونکہ طواف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے یہ کلام اللہ جو ہے حروف اٹھ جائیں گے اور یہ تختی باقی رہے گی. تو مخلوق کیسے ہوا؟ تو
تو یہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں عوام کو بیان نہیں کی جاتی، پریشان ہوتے ہیں. مگر اب جو چیز آ رہی ہے یہ تو ہم آپ کے سب کے لیے. اب سنیے گا، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے، بڑے بڑے اسکالر بھی اس میں گمراہ ہوئے. کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ قرآن عربیہ، ہم نے عربی میں یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا. اس کے سب سے پہلے مخاطبین کون؟ قریش ہے نا. کیا مطلب؟ اللہ کا کلام پہلے کس زبان میں آیا؟ عبری میں آیا. صحف موسیٰ، عیسیٰ، تورات، زبور کس میں آئے؟ عبری میں آئے. کیا وہ اللہ کا کلام نہیں تھا؟ اللہ کا کلام تھا. تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. ہم آپ کو فضیلت نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جنت والوں کی لغت ہے اور آخری امت کی حقیقت ہے. اس پر تو آدھا گھنٹہ بھی بیان ہو سکتا ہے، یہ نہیں بیان کرنا چاہتے ہم. اے قریش، یہ قرآن ہم نے اس زبان میں نازل کیا جو تم جانتے ہو، ہے نا. اس زبان میں، جس زبان کو تم جانتے ہو. اگر عبری میں نازل کرتے تو کیا کہتے؟ یہ تو ہم سمجھتے نہیں. تو مطلب قرآن کی زبان قریش جانتے تھے. ہمارے ابھی کئی لوگ MA BEd اور عربی کیے ہیں، وہ بھی عربی جانتے ہیں. یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عربی فصیح جانتے ہیں. ایسے لوگ متوجہ ہوں. اور جو اسکالر گمراہ ہوتے ہیں، کیا عربی زبان ہی قرآن فہمی کے لیے کافی ہوتی تو کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. کیوں فرمایا تاکہ تم سمجھو؟ کیا مطلب سمجھو؟ عربی زبان سے واقف ہیں، عربی زبان تمہاری مادری ہے، لیکن کیوں؟ تو صرف عربی زبان کا جاننا قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں. سمجھو. کیا مطلب سمجھو؟ اس کے قواعد و ضوابط کو اس کا اہتمام کرو. اس کے کیا قواعد ہیں؟ جیسے کہ معرب باللام ہے، نکرہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے. اس کے قواعد کو محفوظ کرو. اور اس کے معارف قرآن، معارف الہی جسے ہم کہتے ہیں معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسے سمجھو. تو یہ ہے مقصد اس کا. اس کے لیے کیا کیا ہم نے؟ بھائی قرآن تو نازل ہوا، تمہارے رسولوں کو بھیجا. کیسا رسول؟ وہ بھی عربی. یہ ہے نقطہ. اب آپ اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے ایسی کوئی عربی زبان کی ضرورت نہیں ہے، مختصر تفسیریں پڑھ لیں، اب آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ اس فکر کا کیا مطلب؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اب مزید سنیے، یہ جو قرآن ہم نے آپ کی زبان میں، لیکن اب ایک مسئلہ آتا ہے. ہم لوگ کہیں گے کہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہماری زبان عربی نہیں، یوں کہیں، مگر یوں تو نہ کہیں نا کہ عربی کی ضرورت نہیں. یوں تو نہ کہیں. آپ کہتے رہیں ہماری زبان عربی نہیں، مگر ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی کی ضرورت نہیں؟ ایسا نہ کہیں. یا قواعد کی ضرورت نہیں، یا مدرس کی ضرورت نہیں، ایسا نہ کہیں. سیکھیں، عربی سیکھیں جس طرح دوسری زبانیں سیکھتے ہیں. مگر ابھی اور سنیے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں. یہ قرآن جس کی قسم کھا رہے ہیں کتاب، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ام الکتاب میں ہے. ایک پھر لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، یہ صفت اللہ کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ جس کی قسم کھائی گئی. ام الکتاب کا کیا مطلب؟ دیکھیے اس کلام پاک کی جس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اس جگہ فرماتے ہیں فی ام الکتاب، یہ ام الکتاب میں ہے. سورہ واقعہ 77 میں پڑھیں گے. کیا ہے؟ انہ لقرآن مجید فی کتاب مکنون، ہے نا. سورہ بروج میں ان فی لوح محفوظ. تو 3 کلمات یاد کیجئے. سورہ واقعہ میں فی کتاب مکنون، سورہ بروج میں فی لوح محفوظ. اور یہاں ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب کیا؟ مرکزی حیثیت، مرکزی کتاب میں ہے. ماں مرکز ہوتی ہے نا بچوں کی. ام القریٰ مکہ مرکز ہے بستیوں کا، تو مرکز کو کہا جاتا ہے ماں. تو یہ کلام پاک ام الکتاب میں ہے. ہمارے پاس ایک مرکزی کتاب ہے.
اب اس کتاب وہ جو مرکزی کتاب ہے اس کی صفت کتاب مکنون کہاں ہے؟ پوشیدہ کتاب میں. اللہ پوشیدہ کا مطلب کیا؟ ہر کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. جی دیکھیے ہم زیورات سونے کے تجورے میں رکھتے ہیں تو پوشیدہ ہے نا، محفوظ. اچھا فی لوح محفوظ، پھر محفوظ ہے تو بچوں کی رسائی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. پھر وہ لاکر میں ہے تو محفوظ بھی ہے. تو یہ سب کیوں؟ یہ کلام پاک ام الکتاب میں ہے، پوشیدہ ہے، محفوظ ہے. مطلب ہے کہ اس کو ہر کوئی جا کر اس سے چھو نہیں سکتا. لا یمس الا المطہرون، فرشتے چھوتے ہیں. دوسری بات اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. اتنی پابندی کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ آخری کتاب. اب رہا سوال، یہ جتنے بھی انبیاء پر وحی الہی نازل ہوئی اور جو کتابیں نازل ہوئی کہاں سے آئی؟ ام الکتاب. اب آپ کو سوال کھٹکے گا نا، وہ تو عبری میں آئی، یہ عربی میں آیا. تو اس کو ذہن میں رکھیں. دیکھیے آدمی کتنا بھی سیکھے، علامہ بنے، پھر بھی حقیقی صحیح انکشافات ابھی نہیں ہوں گے. کل پتہ چلے گا. ایک چیز تو سمجھ میں آئی نا کہ ام الکتاب، تورات، زبور، انجیل یہ بھی وہیں سے آئی، قرآن بھی وہیں سے آیا. تو پھر زبان کون سی ام الکتاب کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کلام اللہ، وہ بھی کلام اللہ، یہ بھی کلام اللہ. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے مختص کیا اس امت کو، آخری قرآن کو جنت کی زبان ہے. تو کئی ایسے آیات ہیں جس پر مفسرین خاموش ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کل قیامت میں اس کا انکشاف ہوگا. مگر اتنی چیز سمجھ جائیں کہ انبیاء پر جو بھی کلام نازل ہوا وہ ام الکتاب میں سے، اور اتنا محفوظ ہے. لدینا، ہمارے یہاں، ہمارے پاس. دیکھیے اللہ کے پاس بہت ہی بلند ہے. علی حکیم، حکمتوں، رازوں، فضائل اور اعمال اور احکام، کئی باتوں کا یعنی اس میں سموئی گئی ہیں کہ ایسی حکمتوں والا ہے کہ کوئی بھی کتاب اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہے اور نہ ہوگی. وہ کتاب ہمارے پاس ہے. اس کتاب میں سے عربی میں ہمارے پاس، اور یہ اکمل کتاب ہے، اجمل کتاب ہے. اگر یہ کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کو اور کتاب کی؟ دیکھیے لدینا، ہمارے پاس، علی بہت بلند بڑی شان والی کتاب، حکیم حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، معرفت الہی سے بھری ہوئی کتاب. ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ ہم تعلیم حاصل کریں، سیکھیں. اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. دوسری آیت کے لیے تھوڑا سا توجہ دیں، سمجھنا ہے تو. فارسی کی ایک مثال ہے صفحے ہستی سے مٹانا. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اصل میں فارسی ہے. صفحے ہستی سے مٹا دیا. تو وہی چیز یہاں پر ہے. دیکھیے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. یہ جو صفحہ ہے نا، اس کی وجہ سے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ صفحے ہستی سے مٹانا. ابھی دیکھیے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ، ضرب یضرب کے معنی کیا؟ مارنا. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا پانی دو، وَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا مارو. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر پیر مارو، فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، تو جب زمین پر پیر مارو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھو. تو کیا مطلب ضرب کا؟ چلنا، سفر کرنا، سیاحت کرنا. دیکھیں معنی میں فرق ہوا نا. حالانکہ وہاں بھی پیر مارا جاتا ہے زمین پر، لیکن معنی کیا ہے؟ سفر میں رہو. تو یہ 2 معنی. اب یہ تیسرے معنی سنیے گا. یہی معنی ہے نضربو، مارنا. تو سنیے گا اف، یہ انکاری ہے سوال، مگر ہم مطلب ہے کہ اللہ کا رحم، لطف و کرم کہ اے مجرموں، اس قرآن کا انکار کرنے والوں، اف نضربو. اب اس کا ذکر دیکھو، ان آیا، ان کا صلہ آیا تو تمہیں صفحے ہستی سے مٹا دیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. مگر نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ کس کا ترجمہ؟ اف.
کیونکہ استفہام انکاری ہے. کیا ہم ایسا کریں؟ ہم ایسا کرنے والے نہیں. یہی لطف و کرم. دوسرا ترجمہ افنضرب عنکم الذکر. ذکر کے معنی کیا؟ کتاب، وہی الہی. تو تمہارے جرم کی وجہ سے تو نضرب عنکم، کیا ہم بالکل اس وحی کو روک دیں؟ یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. ایسا ہم نہیں کریں گے. تو ترجمہ ذہن میں رکھ لیے، آپ کے یہاں جو بھی ترجمہ ہو. نہ ہم آپ کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے اور نہ ہم اس وحی الہ کو روکیں گے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے اس بات پر ان کنتم قوما مسرفین کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، نافرمان ہو. حد سے تجاوز کیا کی انہوں نے؟ قرآن عربی میں آیا، رسول عربی میں آئے اور حد سے تجاوز کر گئے، انکار کر دیا. اور اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، بڑی بڑی سہولتیں ہیں قرآن کو سیکھنے کی. لیکن ہم میں سے اکثر نے یا تو اس کا مقصد سے دور ہٹ گئے ہم، یا ہے کہ دوسری کتاب اس کے ہم پلہ کر دی. تو ہم بھی مصرفین میں سے آئے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چھوٹ دے رکھے. اس کا لطف و کرم ہے، ہم پر کرم کر رہا ہے تاکہ آپ آخر جو اللہ نے مدت دی ہے وہاں تک سنبھل سکو. لعلکم تعقلون. نبی کو دلاسا دے جا رہا ہے، سنیے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. کیا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ کم خبریہ اور بہترے نبی ہم نے بھیجے پہلوں میں. یہ خبر دی جائے رسول کو، لیکن یہ آپ کا اگر انکار کر رہے ہیں تو اس کے پہلے بھی ہم نے بہت سارے نبی بھیجے. وما یاتم، جب بھی کسی قوم کے پاس نبی آئے تو اس کا مذاق اڑایا. ایسی قوم کوئی نہیں کہ جس نے مذاق نہ اڑایا. تو دلاسا دیا جا رہا ہے نا. اب جب انہوں نے مذاق اڑایا اور جو موقع اللہ نے دیا تھا جب حجت قائم ہو گئی، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان قریش سے بھی جو زیادہ گرفت میں تھے انہیں ہلاک کر دیا. وہ مضیٰ مثل الاولین، اور یہ مثالیں گزر چکی ہیں، اطراف میں دیکھ رہے تھے، عاد، ثمود، لوط. اب دوسری آیت سنیے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں پیدا کیا ہے عزیز اور علیم نے. کیا مطلب اس کا؟ اگر آپ ان سے پوچھیں، یہ آیت اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے، یعنی آپ ان سے پوچھیے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اس نے عزیز اور علیم نے. دیکھیے معمولی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، مگر ان کے یہاں کمی کس چیز کی تھی؟ تخلیق میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا انہوں نے. کمی کس چیز میں تھی؟ کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا ہے، کسی دیوی دیوتا نے پیدا کیا ہے. وہ یہی جواب دیں گے. اور کس نے؟ عزیز، جو سب سے عزیز غالب ہے اور خوب جاننے والا ہے، اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. پھر اختلاف کس میں تھا؟ توحید الوہیت، جعل الآلیۃ الہ واحدہ. توحید ربوبیت کہ اسی رب کی طرف منسوب کرنا ساری چیزوں کو. اور کون سا؟ توحید اسماء صفات. تو وہ ان تینوں چیزوں میں شریک کرتے تھے لیکن تخلیق میں شریک نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ایسا جواب دیں گے. اب ہمارا تصور کریں ہماری امت کا، ہم بھی تخلیق میں کسی کو شریک نہیں کرتے. وہ تو مشرکین بھی نہیں شریک کرتے تھے، لیکن ہم جس طریقے سے وہ الوہیت میں شریک کرتے ہیں، ربوبیت میں شریک کرتے ہیں، صفات میں ہم بھی شریک کرتے ہیں. بتلائیے، اگر ہم دوسروں سے امید ہے کہ حشر میں ہماری مغفرت کریں گے تو اس کی صفت رحمانیت میں شریک کیا کہ نہیں کیا؟ دعاؤں میں شریک کیا، اولاد دینے میں شریک کیا تو ربوبیت میں شریک کیا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہی جواب دیں گے. اب سنیے. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون. اور یہ کون سی ذات ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے عزیز اور علیم. وہ کون سا؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ، مہد یعنی آرام، اور اس میں راستے آپ جانتے ہیں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، ہواؤں میں. آج کل تو ہوا میں بھی پلین چل رہے ہیں، ان کے بھی ایک راستے ہیں. یہ سب اس سے مراد ہیں.
تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. دیکھیے جب کلام وحی الہی کی بات ہوتی ہے، کتاب کی بات ہوتی ہے، رسول کی بات ہوتی ہے، تو ہم ترجمہ کا کیا کرتے ہیں؟ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. لیکن اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اب چلنے کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں، تاکہ تم منزل مقصود. کیا منزل مقصود ہے؟ جو بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے، تجارت ہے اور اقتدار ہے، سیاحت ہے، جو بھی صحیح طریقے سے پہنچ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کی کبریائی نازل ہو رہی بتائی جا رہی ہے، تو سنیے. والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون. وہی ذات ہے جس نے اتارا بلندی سے پانی، من السماء ماء. آسمان سے بھی ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، مگر آسمان سے پانی نہیں نازل ہوتا. آج تو سبھی جانتے ہیں بادل بہت نیچے ہیں، ہم تو بادل کے اوپر سے اڑتے ہیں نا. مگر یہ کہ آسمان کے معنی کیا؟ بلندی. اب اس وقت پلین نہیں تھے تو ترجمہ کیا لوگوں نے آسمان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں. آسمان کے معنی کیا؟ بلندی. وہ آسمان نے بقدر، پانی اترتا ہے بلندی سے. بقدر کیا مطلب قدر؟ دیکھیے تقدیر کے معنی کیا؟ اندازہ. تو پانی کہاں اترے گا، کب اترے گا اور کتنا اترے گا، یہ ہے قدر کے معنی. ایک ساتھ نہیں. یہ تو آپ جان چکے کہ نزل، کیا مطلب نزل کا؟ تھوڑا تھوڑا. نزل القرآن ہے نا، تھوڑا تھوڑا. غار ہیرا سے شروع ہوا کیا؟ نزل تنزیل. تو ماں بھی تھوڑا تھوڑا، پانی تھوڑا تھوڑا اترتا ہے ہر موسم کے حساب سے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا القرآن، تو یکجا صورت میں. تو بارش انزلنا نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ تو آپ معنی جان چکے ہیں پہلے. اور نزل کے معنی اترا، تو یاد کیجئے نزل کے معنی اترا، نزل کے معنی تھوڑا تھوڑا اتارا، انزلنا کے معنی یکجا اتارا. فانشرنا به بلدة میتا. فانشرنا تازگی دی، زندہ کیا خشک زمین کو. تو بلدہ کیا ہے؟ یہ بلدتن. ابھی آپ نے سنا نا والتین والزیتون، کیا ہے؟ وہذا البلد الامین. تو بلد کے معنی کیا؟ بستی. یہاں بھی بلد ہے. تو جب بلد کہیں گے تو ایک مخصوص جگہ کا نام بلد ہے، اور بلدہ کہیں گے تو وسیع لفظ ہے. یہ دیکھیں اتنا فرق ہوا. بلد مذکر، بلدتن مؤنث. بلدتن کے معنی ہے ساری زمین. تو بلد شہر، کوئی مخصوص جگہ. مکہ بھی بلد، اور بلاد اس کی جمع، بلدان بھی اس کی جمع. لیکن بلدتن ساری زمین. تو اللہ تعالیٰ جب پانی جب برساتے ہیں تو ساری زمین پر جہاں چاہتے ہیں، جس زمین پہ چاہتے ہیں، تو خشک زمین. کذالک تخرجون. یہ آیت کس کے لیے مناسب ہے؟ غیر مسلموں کے لیے دعوت دینے کے لیے. جو حشر نشر کو نہیں مانتے ان سے کہیے، یہ مثال دیجئے، دل میں اتر جاتی ہے. اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یقین مانیے، کسی سے آپ کہیں، اپنی زبان میں کہیں، آیت پڑھیں کہ جس طریقے سے یہ دھول اڑتی ہے اور برسات کے بارش کے پانی اس میں تازگی آ جاتی ہے، اسی طرح جب انسان یہ سب مر جائیں گے اور تم جلا کر راکھ کر دو گے، جب وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی برسے گا تو اس ریڑھ کی ہڈی سے اس میں زندگی آ جائے گی. یہ اسی مثال ہے. تو کوشش کریں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے. والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون. اور وہ ذات جس نے سارے کے سارے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں. دیکھیں جعل آیا، تمہارے لیے کشتیاں، اور انعام چوپائے، ما ترکبون جس پر تم سوار ہوتے ہو. جوڑے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جوڑا صرف لڑکا اور لڑکی، میاں اور بیوی، یہ جوڑا نہیں ہوتا. فام، سیاہ فام، سفید فام، یہ جوڑا ہے. اونچ نیچ، تعلیم، غیر تعلیم، یہ سب جوڑے ہیں. پھل میں میٹھا، کھٹا، کڑوا، ہے نا، نمکین، یہ سب جوڑے ہیں. تو ہم نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ اس میں اس کی حکمت ہے. دیکھیں کسی باغ میں چلے جائیں اور سارے ہی
گلاب کی پھول ہوں تو اتنا خوشنما نظر نہیں آتا ہے، لیکن گلاب بھی ہوں، چنبیلی بھی ہوں، مختلف ہوں پھول ہوں تو اس میں ایک خوشنمائی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ سارے جوڑے بنائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جعل لکم الفلک، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کشتی، انسان نے بنایا، یعنی ڈائریکٹ نہیں بنایا، انسانوں کے ذریعے. اور چوپاؤں کو خلق، یہاں جعل ہے تو چوپاؤں کی تخلیق تو اللہ نے کی. ہاتھی ہے، شیر ہے، جانور ہے، بلی ہے، سب، مگر ان میں سے کچھ چوپاؤں کو تمہارے لیے ہم نے مقرر کر دیا، کسی چیز سے تمہارے لیے تعین کر دیا کہ تم اس پر سوار ہو جاؤ. تو گدھے پر، کھچر پر، گھوڑے پر، ہاتھی پر، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، شیر پر تو نہیں ہوتے، الا ایک استثناء. جی تو یہ ہے اس کا مطلب. اب دیکھیے ایک چیز دوسری، دیکھیے قرآن شریف اس کا اعجاز دیکھیے. ما ترکبون ہے نا، جانور جن میں پر تم سوار ہوتے ہو. آپ بتائیں کہ ٹرین میں اور پلین میں ہم کیسے سوار ہوتے ہیں؟ تو آگے ہے لِتَسْتَعُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تو بھائی کس پر سوار ہوتے ہیں؟ بھائی جانوروں کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں. پلین میں تو اندر جاتے ہیں، ٹرین میں اندر جاتے ہیں، گاڑیوں میں اندر جاتے ہیں. حقیقت میں آپ پلین کے اندر بیٹھیں، ٹرین کے اندر بیٹھیں، وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ پشت ہے اس کی ہمارے لیے، اور وہ اوپر کیا ہے؟ چھت ہے. جیسے کہ زمین فرش ہے، یہ مکان فرش ہے، اوپر چھت ہے. تو اس لیے کوئی کلام کا اعجاز کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور وہ سمجھتے ہیں. تو سنیے ابھی لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم جاؤ. تمہارے لیے تابع کر دیا، ورنہ وہ حرکت کرے گا، گرا دے گا. پھر اس کی نعمتوں کا ذکر کرو تمہارے رب کی. پھر جب تم باقاعدہ بیٹھ جاؤ تو کیا کہو؟ سبحان الذی. یہ دیکھیے سواری کی دعا 2 آیتوں پر مشتمل ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی تعریف بیان کرو، پاکی، کہ یہ جو جانور ہم سوار ہو رہے ہیں یا پلین پر یا ٹرین یا گاڑی، ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم قابو میں کریں. دیکھیے گاڑی بھی چلانا سیکھنا پڑتا ہے، سارے لوگ تو گاڑیاں نہیں چلاتے نا. ہم تو اس کو کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے، تیرے حکم سے. اسے کہتے ہیں کیا؟ جعل. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اللہ جب جانور پر سوار ہو جاؤ پھر اللہ کو یاد کرو. پلین میں سوار ہو جاؤ، ٹرین میں ہو جاؤ، گاڑیوں میں، تو پھر اللہ کو یاد کرو کہ ہمیں تو اسی طرف لوٹنا ہے، مگر اللہ کو نہ بھولو. جی تو یہ دعا آپ نوٹ کر لیں کہ یہ دعا سفر کے لیے، اگر آپ کو یہی آپ یاد کرتے ہیں تو چاہے کبھی بھی آپ سفر کریں اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایک دعا میں آپ کو بتاؤں جو بحری سفر کے لیے خاص ہے. سورہ ہود میں آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو آیت ملے گی، بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جانتے ہیں نا اس آیت کو؟ یاد ہوگی، کتاب میں لکھی. جی تو یہ مختص کر دی اس کے لیے بحری. اور جو پلین میں جو سبق دیا جاتا ہے یا پڑھتے ہیں اللہم انا نسألک فی السفر ھذا البر والتقوی، ہے نا، وہ خاص کر دی انہوں نے جو کے لیے. لیکن اگر آپ کو یہ یاد ہے اور بسم اللہ بھی یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب ہم آپ کو جب بسم اللہ کی طرف آئے ہیں تو ہمارا شروع بھی ہوا تھا درس بسم اللہ سے، تو ابھی بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حدیث میں ہے، جب آپ جانور پر سوار ہوتے، غور سے سنیے گا، تو کہتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ، پھر کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ آخری دعا. پھر کہتے تھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لی. یہ تو دعائیں یاد ہے نا. جی تو یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو آپ مسکرائے. یہ غور سے سنیے گا اس میں کیا پیغام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں کو ایک ساتھ پیش کر رہا ہوں. تو یہ تو حدیث ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک عمل ہوا، لیکن پھر اسے حدیث سے جوائن کر دیا، جوڑ دیا. تو آپ بھی مسکرائے، یعنی کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے پوچھا آپ ہنسے کیوں؟ اس میں کیا ہو گیا؟
تو بولے یہی بات میں نے اللہ کے رسول سے پوچھی تھی. جب اللہ کے رسول نے دعا پڑھی اور کہا اللہ اغفر لی تو آپ بھی مسکرائے. تو میں نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں؟ تو بولے اللہ تعالیٰ مسکرائے. اللہ تعالیٰ مسکرائے تو کس بات پہ مسکرائے؟ یہ ہے پیغام. کیا ہوا ہماری امت کو؟ وہ کس بات پہ مسکرائے اللہ تعالیٰ؟ تو جب اللہ مسکرائے تو رسول مسکرائے. اب یہ تو وحی الہی ہے, اللہ کے رسول کو کہے تو آپ جانتے ہیں وحی کا نام کس کا نام ہے کہ کوئی دوسرا تیسرا نہ دیکھے. تو حضرت علی تو کاپی کیے, بولے اللہ تعالیٰ اس لیے مسکرائے, بولے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں, اس لیے کہتا کہ اللہ مغفر لی. اللہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ, بہت عظیم بات ہے یہ ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری امت؟ اللہم اغفر لی کتنی بڑی دعا ہے. سجدے کے درمیان کہتے ہیں نا کم سے کم اللہم اغفر لی ورحمنی ہے نا, رب اغفر لی, لیکن ہمارے یہاں چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا افسوس ہے. تو سجدے میں کہ اسے اٹھنے کے بعد جب انسان رب اغفر لی کہتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ جواب؟ بھائی سورہ فاتحہ میں تو جواب آپ نے سن لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی اثنا علی عبدی. تو جب رب اغفر لی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں, اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہے. تو یہ ہے دعا, اور تینوں دعا بتایا. اب بات آئیے کہ جب آپ بسم اللہ کہیں گے سوار ہوتے وقت تو کیا مطلب؟ گاڑی آپ کھولیں گے بسملہ سے, ہے نا؟ کیا مطلب گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوں؟ نہیں, آپ نے حق ادا نہیں کیا, اللہ کا حق ادا نہیں ہوا. بسملہ کے یہ معنی نہیں. آپ کو تو بہت کچھ کرنا ہے, دروازہ کھولیں گے تو بسملہ, اور جب پھر گاڑی اسٹارٹ کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پوری آیت کا نچوڑ کہ یہ جو میں دروازہ کھول رہا ہوں اس پہ صرف کھولنا نہیں, میں اس کا آغاز نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت, اس کی وسیع برکت اور اس کی اس نعمت کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں, اور بعد جو ہے کہ اس کی توفیق مدد نصرت میرے ساتھ شامل حال رہے, یہ میں دعا کر رہا ہوں. یہ کیا مختصر کر دیا. ہم لوگ قرآن والے ہیں اور اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے, مختصر نہیں. وما كنا وإنا إلى ربنا منه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. جعلوا خلقوا نہیں, جعلوا. اب تو الحمدللہ معنی جان چکے ہیں. اور کر دیا اس کے بندوں میں سے, لہو اللہ کے لیے, جزءا اللہ کا جز, اللہ کا پارٹ. سمجھتے ہیں اس کو کیسے سمجھیں گے بتاتا ہوں. ان الانسان لکفور مبین. انسان تو بڑا ناشکرا ہے. ہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتے تھے؟ ہمارے فارسی میں بہت مشہور ہے لخت جگر, جانتے ہیں نا؟ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ لخت جگر, یعنی میرے دل کا ٹکڑا. تو بیٹی ہو بیٹا ہو کیا ہے؟ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نفخت فیہ من روحی. ہاں تو فرشتوں کے لیے مشرکین نے کیا کیا؟ اللہ کا پارٹ بنا دیا فرشتوں کو, اللہ کی بیٹیاں. تو ہوا کہ نہیں جگر ٹکڑا. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والے ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مقرر کیا ہے, اسی طرف توجہ نہیں دیتے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, بندوں میں سے. اب یہ کون ہیں؟ فرشتے. عیسیٰ ابن مریم. اور کون ہیں؟ بہت ہیں. دیوی دیوتا جیلانی صاحب, کتنے نام رکھیں. اللہ مسلمانوں کو توفیق دے ان سے بچنے کی. ان الانسان لکفور مبین, لام تاکید کے لیے, اور کفور کیا ہے؟ یہ ناشکرا, اور مبین واضح. ام اتخذ مما يخلق بنات واسفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اسی کی شرح ہو رہی ہے جو جز بنا دیا نا, کہ کیا انہوں نے بنات لڑکیوں کو, مما یخلق بنات, لڑکیوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا اور خود کے لیے لڑکے. میں تقسیم بھی کیسی کی, دیکھیں کیسی تقسیم کی.
یعنی جو پسندیدہ ہیں لڑکے اپنے لیے اور جو ناپسندیدہ ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بما ضرب للرحمن مثلا. اچھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضرب یعنی اب یہاں معنی کہ پیش کی گئی، جو مثال پیش کی گئی ان کے لیے تو اس کو رحمان کے لیے، تو وہ اگر انہیں اطلاع دی جائے کہ بھائی آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی، ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ پھک ہو جاتا ہے جیسے کہ دم اس کا گھٹا جا رہا ہے. وَهُوَ كَذِيبٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. بہرحال یہ اسی کی شرح ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا چہرہ جو فک ہوگا تو اللہ تعالیٰ استفہام انکاری کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ آئندہ سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. بہرحال آپ جو کلام پاک کے تعلق سے آپ کو یہ بتایا گیا اس کو محفوظ کریں، اور آپ کو موقع دیتے ہیں کہ کچھ آپ سوالات کر سکتے ہیں. تو اس پر ہم ختم کرتے ہیں. کہاں پر؟ وَهُوَ قدیم، یہاں تک. تو اللہ تعالی ہم مومنین کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس قرآن کو اپنانے کی برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اسی کو جوڑتے ہوئے ہم شروع کریں گے، لیکن آپ 17 نمبر آیت لکھ دیں. چلیے جی. عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں جی. اعوذ باللہ کو آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. جی. تو دونوں پڑھنے لینا درست ہے. قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا محض اعوذ باللہ پڑھنے سے ہی کافی ہوگا؟ ہاں. ایک یہ سوال. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاق و سباق نزول یہ ہمیں صورت کا یا ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، یا یہ ضروری نہیں ہے اور ہمیں صرف ایسے ہی شروع کر کے ہم آیت پہ آیت سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے اگر ہم سیاق و سباق پڑھتے ہیں تو ہی ہمارے دل پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا معاملہ ہوا تھا، تو ہی جب وہ پڑھا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں یعنی زیادہ ان پر اثر ہوتا ہے. تو سیاق و سباق اگر ضروری ہے تو ہمیں بھی بتا دیا کریں کہ شروع تو اس کا کیا نزول کیا تھا. اور تیسرا یہ کہ ترجمہ پڑھنے والا محض تدبر کر سکتا ہے یا اس کے لیے پوری؟ جی ٹھیک ہے، شروع کریں. 3 ہے نا. دیکھیے پہلا ان کا سوال ہے کہ تعوذ اور تسمیہ ہے نا، کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو ساروں نے وجوب کا لکھا ہے کہ وجوب، ٹھیک ہے، ہاں واجب، اور نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی. اب البتہ نماز میں چاہے آپ کی قرأت جہری ہو تو بھی آہستہ سے، اور اگر سری ہو تو بھی آہستہ سے. اگر آپ باہر آپ پڑھیں گے تو اگر آپ زور سے پڑھ رہے ہیں تو زور سے پڑھیں، آہستہ سے آہستہ سے. یہ تو تعوذ ہو گیا. مگر ان کا سوال دوسرا ایک اہم ہے کہ کیا اسی پر اکتفا کریں یا بسملہ پڑھیں، یہ سوال ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں چونکہ حدیث ہے نا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، کہ کوئی بھی کام اگر بغیر بسملہ کے شروع کی جائے تو وہ ناقص رہے گا. لہٰذا یہ بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بھی واجب ہے. جب بھی آپ قرآن شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ بسملہ پڑھیں گے. البتہ درمیان قرات ہے، یعنی آپ ابھی جیسے ہم نے یہ سورہ شروع کر دی، اب آئندہ ہم بسملہ نہیں پڑھتے ہیں چونکہ درمیان قرات ہے نا، تو آپ کو اختیار ہے بسملہ کے. لیکن جب پہلی دفعہ آپ شروع کریں گے سورہ تو پڑھیں. تو یہ اہل علم کہتے ہیں تو بسملہ کو اختیار کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور نماز میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں جیسے کہ آپ اپنے نماز میں آپ نے شروع کیا تعوذ عمل رسول ہے، پھر بسملہ شروع کیا، پھر سورہ فاتحہ کے پہلے پڑھا نہیں پڑھا. یہ تو آپ مسئلے کو سمجھ چکے ہیں. چونکہ یہاں پر بھی ترائی پڑھاتے ہیں تو سورت کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھتے ہیں، دیکھے ہوں گے نا آپ نے. پھر جب کیسٹ باہر آتی ہے تو دوسرے کی آواز اس میں ایڈ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا. تو یہی وجہ ہے اس کی، لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھتے ہیں شروع میں. دوسرا سوال سیاق و سباق.
سیاق و سباق کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا ایک آیت وَإِذْ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، اب 35 پر آئے گی تو 35 پر تو سونے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نا. تو اگلی پچھلی آیتیں تو اس میں وہ جو سیاق و سباق ہے یعنی نزول، ترتیب نزولی اسے کہتے ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اب جیسے کہ احکام سورہ نور میں ہے، احکام سورہ احزاب میں ہے، تو پہلی کون سی صورت نازل ہوئی یہ اس لیے جاننا ضروری ہے، اور یہ ہے کتاب میں موجود ہے. یہ ترتیب ہماری ترتیب کیا ہے؟ مصحف کی ترتیب ہے، اور ترتیب نزولی بھی ہے. اس سے بھی فرق پڑتا ہے آیات کو سمجھنے کا. تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کریں گے. تو موجود ہے کہ آیت کس کے بعد نازل ہوئی اور مصحف میں موجود ہے. یہ تیسرا سوال ترجمہ، اس پر زیادہ زور دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس پیغام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عربیہ. اگر اتنا ہی ہوتا اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر عربی جانتے ہیں تو آپ کے پاس آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا عربی زبان، آپ کا عربی زبان کا جاننا یہ قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں. تو ترجمہ کہاں سے کافی ہو سکتا ہے؟ عربی زبان تو ان کی اصلی عربی ہے، ترجمہ تو اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور کئی دفعے میں نے آپ کو مشاہدہ کروایا کہ اس کا ترجمہ اب کیا ہمارے یہاں مشہور ہو گیا. اصل میں مشہور کیوں ہوا کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو مشہور محنت کے لوگوں نے چلو قرآن کا ترجمہ پڑھو. تو قرآن کا ترجمہ سے اتنا پتہ چلے گا کہ قرآن میں یہ ہے، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، لیکن کیا ہے نہیں سمجھ سکتے. تو ترجمہ کافی نہیں. جی لیکن اس پہ اپلائی کرنے والی بات ہے فوری طور پر ہم لوگوں کے لیے جو کہ ہم عربی نہیں ہیں. ہم یہاں سے آپ کی کلاس لے کے جائیں گے تو ہم یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے ذہن میں زیادہ محفوظ ہیں. اس کے برعکس اگر میں 1 گھنٹے کی گرامر کی کلاس دوں، تجوید کی کلاس دوں، تو وہ میں اتنا جا کے اپلائی نہیں کر، آپ سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکوں گا. یہ باتیں جو ہے جو مجھے سمجھا دیا آپ نے اور جو ترجمے سے پڑھتا ہوں یہ مجھے زیادہ سمجھ میں آ گیا. اپلائی کر میں اپلیکیشن جو ہے زیادہ. جی اصل میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، صحیح ہے نا. آپ لوگ کیوں سمجھ رہے ہیں یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس پر؟ اس لیے کہ گرامر آپ میں ہے. بھائی انگریزی میں پڑھے ہوں گے تو گرامر ہے نا. تو عربی کے گرامر ہو یا اردو کے ہوں یا فارسی کے ہوں یا انگریزی ویسے ہی ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں لفظ زائد ہے، اردو میں زائد ہے، انگلش میں بھی زائد ہے. تو چونکہ آپ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن جو نرا ہے اور میرا بیان آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں، آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے گرامر کی وجہ سے، جسے آپ کہیں گے کہ آپ گریجویٹ ہیں، ایسی کہتے ہیں نا. ہاں اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب اگر تھوڑی بہت عربی گرامر سے بھی وابستہ ہو جائے نا تو پھر کیا ہوگا؟ نور علی نور. اب ترجمہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، ترجمہ دیکھنا چاہیے. ترجمہ دیکھنے کی نفی نہیں ہو رہی ہے، ترجمہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اردو میں کون سا لفظ ادا کیا ہے. لیکن ترجمہ کے بارے میں جو مشہور ہوا نا وہ صحیح نہیں تھا. مگر کیا کریں گے، وہ مجبور تھے نا، چونکہ کم سے کم لوگوں کو ترجمہ تو ہاتھ میں دے دیا. اب انہیں خود سمجھنا چاہے، انہوں نے دیکھا یار ترجمے سے مسئلہ واضح نہیں ہو رہا ہے تو دوسری تفسیر نکالی ہے نا. تو ہدایت تو ملی نا. تو یہ بھی اچھی چیز ہے بھائی، آپ ایک رکو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں. اب جب وہ پڑھیں گے خود کا خود ضمیر جو ہے بیدار ہوگا کہ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس یہ. لیکن ہم نے جو نفی کی کس کی، جو زور دے رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھو، اور کچھ اسکالر بولے ضرورت ہی نہیں کسی کی، نہ مولوی کی، نہ ملا کی، نہ تفسیر کی، اس کی نفی ہو رہی ہے. جی چلیے دعا پڑھیں. جی کہیے. لیکن جو میں نے سمجھا اس طرح سے قرآن عربی سمجھنے سے ہی بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے. ہاں اگر جیسے الرحمن الرحیم اگر ہم سمجھیں گے تو سمپل ہے، لیکن اس کی وضاحت کرنے جائیں تو باتیں میں بہت مشکل ہے، یعنی ہمارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ چونکہ اللہ کا کلام آپ ڈائریکٹ سمجھیں گے اور غیر ڈائریکٹ تو فرق آئے گا نا. تو آپ عربی آپ یہی کوشش کر رہے ہیں. ابھی کچھ الفاظ تو آپ ڈائریکٹ سمجھ رہے ہیں نا یہاں بیٹھنے سے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس جو معلومات ہے اردو کی، انگریزی کی، وہ عربی میں آپ اس کو آپ ملائیں اور وہ فٹ ہو جائے. کوشش یہی کر رہے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا سیکھیں، عربی تو چاہیے نا. اس لیے ہم بتاتے ہیں مبتدا ہے، معرب باللہ میں نکیرہ ہے، یہ اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ کچھ آپ کو سپورٹ ملے بس. اب یہ کہ جو گرامر سے ناواقف ہیں تو ان کو تو تھوڑا بوجھ وہ ہو کر گزرتا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے، آپ زمانے سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو کوشش کریں تھوڑا. اصل میں گرامر کیا تھوڑا تھوڑا ایک لفظ ہے ایسا ہے. چلیے اب آپ پورا صفحہ گرامر کا پڑھیں گے تو
نہیں، مگر یہ میں جو گرامر بتاتا ہوں اس کو یاد کر لیا کریں تھوڑا تھوڑا. چلیے تو انشاءاللہ آئندہ. آیت 16 میں ذکر ہے کہ یہ لڑکیوں کو جو ہے ہمارے مقابلے میں بناتے ہیں. انڈیا پاکستان میں جو لڑکیاں بنائی نہیں مسلمان، سارے مرد تو پہلے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاں. اولاد دینے والے جی. ہاں ہاں جی سارے مرد پکڑے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو یہ آیت کیسے اپلائی کریں گے؟ ان کا سوال سمجھے نا، اصل میں یہ اس کے پہلے مخاطبین کون ہیں؟ قریش، چونکہ قریش نے لڑکیوں کو بنایا تھا اس لیے ان سے کہا، حالانکہ اس وقت عیسیٰ ابن مریم بھی تھے نا لڑکے، اور عزیر بھی تھے، مگر یہ چونکہ خطاب یعنی ایک عجب سی بات ہے کہ لڑکا بھی بنائے اللہ کا جز اور لڑکیاں بھی بنائے، مگر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم عجب لوگ ہو کہ تمہارے لیے جو پسندیدہ ہے وہ آپ نے رکھ لیا، اور خالق کے لیے جو عزیز و علیم ہے لڑکیاں، یہ بتایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں ہے نا. ہاں یہ مراد ہے اس سے. چلیے ماشاء اللہ. ہاں جی ہاں جی 1 گھنٹہ ہو گیا.